کہ جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے حج کے اسرار و رموز۔ چونکہ حج کا مہینہ ہے اور حج کے ایام رب ذوالجلال نے جن کو سعادت عطا کی، حاجیوں کے قافلے جوک در جوک حرمین شریفین کے سفر پر رواں دواں ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال جن کو رب ذوالجلال نے حج کی سعادت عطا کی، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال ان کے صدقے ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حج ایک تربیتی سفر بھی ہے اور یہ سفر عشق بھی ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک حج کے جتنے بھی ارکان ہیں وہ رب ذوالجلال کے احکامات کی پابندی اور رب ذوالجلال کے محبوب بندوں کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو قیامت تک زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر حج کی صورت کے اندر ان کو کوئی رکن ہے جن کو اللہ نے فرض کیا اور کچھ ارکان ہیں جن کو اللہ نے واجب بنایا، اور قیامت تک اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ نے ان ارکان کو اپنی عبادت قرار دیا۔ آج اگر کوئی صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، کوئی طواف کرے، جمرات پہ رمی کرے، اگرچہ وہ سبب جو اس وقت تھے وہ اسباب آج نہیں ہیں کہ جس سبب کی وجہ سے صفا مروہ کی سعی کی گئی یا جمرات پہ رمی کی گئی یا قربانی کی گئی، اگرچہ وہ سبب آج نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ ادائیں اتنی پسند ہیں کہ رب ذوالجلال نے آج بھی ان اداؤں پر اپنی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یقیناً یہ مبارک سفر یہ رب ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک اللہ کے بہت بڑے ولی حضرت علی بن موفق رضی اللہ تعالی عنہ، رب ذوالجلال نے انہیں یہ سعادت عطا کی کہ انہوں نے 60 حج کیے۔ جب 60 حج مکمل ہوئے تو حضیم کعبہ میں کھڑے تھے اور نوافل ادا کرنے کے بعد دل کے اندر خیال آیا کہ تعداد میں تو میں نے 60 حج مکمل کر لیے، پتہ نہیں اللہ نے کتنے حج میرے قبول کیے ہیں اور کتنے قبول نہیں ہوئے۔ تعداد میں تو یہ 60 ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پتہ نہیں کتنے قبول ہیں۔ تو جس وقت یہ دل میں خیال آیا تو غیب سے یہ آواز آئی، یا ابن موفق هل تدعو الى بیتک الا من تحب، اے علی بن موفق یہ بتاؤ کہ جس کے ساتھ جس کو تم پسند نہ کرتے ہو، جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہو، کیا تم اسے اپنے گھر دعوت دے سکتے ہو، اپنے گھر بلا سکتے ہو؟ تو علی بن موفق کہتے ہیں میں نے اس سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جس کے ساتھ دشمنی ہو، دشمن کو کوئی بھی اپنے گھر نہیں بلاتا، گھر تو دوستوں کو بلایا جاتا ہے اور انہیں بلایا جاتا ہے جن سے محبت ہو، پیار ہو، جن سے عداوت اور دشمنی ہو، ان کے لیے تو گھر کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ تو آواز آئی کہ علی بن موفق ہم نے تمہیں اپنے گھر میں 60 مرتبہ بلایا ہے، تم سے پیار ہے اسی لیے بلایا ہے۔ اگر عداوت ہوتی اور تیرے عمل قبول نہ ہوتا تو کبھی بھی اپنے گھر کے دروازے تیرے لیے کھولے نہ جاتے۔ 60 مرتبہ بلانا اور اپنے گھر کی حاضری
تجھے عطا کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیرا انتخاب ہوا ہے، اسی لیے تجھے میں نے اپنے گھر کے اندر سفر کی اور اپنے گھر کے طواف کی سعادت عطا کی۔ ابن جبیر جو بہت بڑے سیاح گزرے ہیں، دنیا کے بہت سے ممالک اور شہروں کی سیر کی اور ان میں قیام کیا، تو آخر میں جب انہوں نے اپنا سفر نامہ لکھا کہ کس کس ملک کی سیر کی ہے، کس کس شہر میں رہا ہوں، تو آخر میں یہ لکھتے ہیں انہا تتسع لوفودہا اتساع الرحم لمولودہا، کہنے لگے کہ مجھے کسی شہر کے اندر رہنا اتنا پسند نہیں، اور دنیا کا کوئی ملک اور کوئی شہر مجھے رہنے کے لحاظ سے اور برکتوں اور عظمتوں کے لحاظ سے اتنا، اور امن و سکون کے لحاظ سے اور اپنے رہنے والے کے لیے امن و سلامتی کے لحاظ سے مکہ مکرمہ سے بڑھ کر کوئی شہر مجھے اچھا نہیں لگا۔ کہنے لگے انہا تتسع لوفودہا اتساع الرحم لمولودہا، آج اگر یعنی کسی کے پیار اور محبت کو بیان کرنا ہو تو اس کے لیے آخری لفظ یہ ہے کہ یہ اس طرح یعنی محفوظ ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے آغوش میں محفوظ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو محفوظ اور سلامتی کو بیان کرنا ہو تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ یوں محفوظ ہے کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کی آغوش میں۔ لیکن ابن جبیر نے اس سے اگلی بات کی، کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ اپنے رہنے والوں کو یوں محفوظ کر لیتا ہے جس طرح ماں اپنے بچے کو رحم کے اندر محفوظ کرتی ہے، کہ آغوش میں تو پھر بھی اسے کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن رحم کے اندر تو اسے کوئی نقصان نہیں۔ آغوش میں تو موسم کی گرمی اور سردی کا اس کو احساس ہو سکتا ہے، لیکن رحم کے اندر تو اس کا بھی احساس نہیں۔ تو کہنے لگے کہ مکہ مکرمہ اپنے رہنے والوں کو یوں محفوظ کرتا ہے، یوں امن دیتا ہے اور یوں اس میں رہنے والا محفوظ ہوتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے رحم کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ حج جو ہے یہ تمام عبادات میں ایک منفرد عبادت ہے اور دین اسلام کا 5واں رکن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے حج کی فرضیت، حج کے احکامات اور کئی مقامات پہ حج کی عظمت کا ذکر کیا، یہاں تک کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک پوری سورت حج کے نام کے ساتھ موجود ہے، اور جو آیا کریمہ میں نے شروع میں تلاوت کی یہ بھی سورہ حج کی آیت کریمہ ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا، جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، آپ لوگوں میں اعلان کرو کہ وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے آئیں، یَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ، لوگ تمہاری طرف آئیں، پیدل بھی آئیں، سواری پر بھی آئیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے منافع حاصل کر سکیں۔ یعنی حج کی طرف آنا یہ اس میں دنیاوی منافع بھی ہیں اور آخرت کے منافع بھی ہیں، اس میں بندے کے روحانی فائدے بھی ہیں، باطنی فائدے بھی ہیں اور ظاہری فائدے بھی ہیں۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے خلیل، آپ لوگوں میں حج کا اعلان کرو کہ وہ بیت اللہ شریف کے حج کے لیے آئیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے مالک، میں یہاں اعلان کروں گا تو میری آواز کو کون سنے گا؟ یہاں تو دور تک کوئی آبادی نہیں، تو اگر میں یہاں کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں تو میری آواز کو کون سنے گا؟ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ، اے ابراہیم
تمہارا کام اعلان کرنا ہے، قیامت تک آنے والے حاجیوں کے کانوں میں آواز پہنچانا تیرے رب کا کام ہے۔ علیک الاذان، آپ کا کام اعلان کرنا ہے، آپ اعلان کریں، بقیہ قیامت تک جس نے حج کرنا ہے اس کے کان تک یہ اعلان پہنچانا، آپ کی آواز پہنچانا، علیہ، یہ میرے اوپر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت جو اعلان کیا، حاجی اگرچہ وہ دنیا میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ماؤں کی باپوں کی پشتوں میں تھے یا ماؤں کی رحموں میں تھے، پیدا ابھی دنیا میں آئے نہیں، وہاں بھی رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ اعلان ان تک بھی پہنچایا۔ وہ جہاں بھی تھے، جس حال میں بھی تھے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم ارواح میں تھے، وہیں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کو سن کر لبیک کہا۔ جس نے جتنی بار لبیک کہا، رب ذوالجلال آج اسے اتنی ہی مرتبہ اپنے گھر کی حاضری اور سعادت عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا علیک الاذان وعلی البلاغ، اعلان کرنا آپ پر ہے اور لوگوں کے کانوں تک آواز پہنچانا یہ رب ذوالجلال کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اعلان کیا اور یہ اس اعلان کی برکت ہے۔ اگرچہ اس امت پر جو حج کی فرضیت کا معاملہ ہے وہ 9 ہجری میں ہے، لیکن حج کا جو یعنی طواف کعبہ ہے یا اس کا جو بھی پہلی امتوں میں جو انداز تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ہی اس کا آغاز ہو چکا، لیکن ہماری شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت میں یعنی 9 ہجری کے اندر باقاعدہ حج کی فرضیت کا اعلان ہوا۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگو تم پہ حج فرض کر دیا گیا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج زندگی میں ایک بار فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ جس طرح ہمیں زکوٰۃ ہر سال دینی پڑتی ہے، رمضان کے روزے ہر سال رکھنے پڑتے ہیں، تو کیا اسی طرح حج بھی ہر سال کرنا پڑے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرے صحابہ پہلی امتیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ وہ اپنے انبیاء سے سوال کثرت سے کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو قربانی کا حکم ہوا تو انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، تو جس طرح وہ پوچھتے گئے ویسے ان کے لیے پابندیاں لگتی گئیں۔ تو میرے صحابہ جتنا میں بیان کر دوں اس پہ عمل کر لیا کرو۔ لو قلت نعم لوجبت فی کل سنۃ، اگر تمہارے سوال کے جواب میں جو تم پوچھ رہے ہو کہ کیا ہر سال حج فرض ہے، اگر میں صرف ہاں کہہ دیتا تو رب ذوالجلال تم پہ ہر سال حج فرض کر دیتا، پھر تم اس کی طاقت نہ رکھتے۔ اس لیے جتنا بیان کیا جائے اس پہ عمل کیا کرو، سوال نہ کیا کرو۔ رب ذوالجلال نے یہ مجھے اختیار دیا ہے، حج اگرچہ رب نے فرض کیا ہے لیکن ساتھ اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار فرض کر دو، اور چاہو تو ہر سال فرض کر دو، یہ تمہارا اختیار ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں امت کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا، اس لیے میں نے ہر سال حج فرض نہیں کیا، زندگی میں صرف ایک بار ہی فرض رہنے دیا ہے۔ اب حج جو ہے تمام عبادات سے افضل اور منفرد عبادت ہے۔ امام زمخشری نے تفسیر کشاف کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب تک حج نہیں کیا تھا تو آپ دیگر عبادات کو حج سے افضل کہتے، نماز ہے، روزہ ہے، وہ کہتے کہ حج جو ہے یہ اتنا افضل نہیں جتنی دیگر عبادتیں افضل ہیں۔ لیکن جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حج کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے آپ منا میں آئے، منا کی برکات دیکھی، اور پھر عرفات میں رب ذوالجلال کی انوار و تجلیات کا نزول دیکھا، پھر میدان مزدلفہ میں برکات دیکھی، منا کا ماحول دیکھا اور اس میں برستی رحمتیں دیکھی،
تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ قول کیا کہ حج جو ہے یہ تمام عبادات سے افضل ترین عبادت ہے. یعنی پہلے کہتے تھے کہ دیگر عبادتیں افضل ہیں، لیکن جب اپنی آنکھوں سے حج کے اندر میدان عرفات میں، طواف زیارت میں، وقوف مزدلفہ میں، وقوف مینا میں، جمرات کی رمی میں اور قربانی میں یہ سارے احکامات ادا کرتے ہوئے جب رب ذوالجلال کی انوار و تجلیات کا نزول دیکھا تو آپ نے یہ قول کیا کہ رب ذوالجلال جتنا اجر و ثواب اور جتنا خوش اللہ حج کرنے پہ ہوتا ہے اتنا کسی دیگر عبادت پہ اللہ اتنا ثواب عطا نہیں کرتا جتنا حج پہ عطا فرماتا ہے. اور پھر حج جو ہے وہ تمام عبادتوں کا مجموعہ بھی ہے. یعنی حج میں نماز بھی ہے، حج میں مالی عبادت بھی ہے، قولی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے. اس میں بدن کی مشقت بھی ہے اور اس میں مال بھی لگتا ہے، اور اس میں قولی عبادت بھی ہے کہ زبان سے ذکر اذکار بھی ہے، پھر تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، یہ صدائیں ہیں. تو حج تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے. اس وجہ سے بھی یعنی فقہا کہتے ہیں کہ حج جو ہے یہ تمام عبادتوں سے افضل ترین عبادت ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے ادا کرنے پر رب ذوالجلال بندوں کو، حاجیوں کو ایک نئی زندگی عطا فرماتا ہے. یعنی ہمارا خطبہ جمعہ کے موضوعات میں ایک موضوع ہے ایک عدد نئی زندگی. تو اس میں یعنی وہ اعمال کے جن میں رب ذوالجلال بندے کو نئی زندگی دیتا ہے. نئی زندگی سے مراد یہ ہے کہ پہلی زندگی جو اس نے گناہوں میں اللہ کی نافرمانی میں بسر کی، کچھ اعمال ایسے ہیں کہ ان کے کرنے پر بقیہ جتنے بھی نامہ اعمال جو گناہوں سے رجسٹر بنے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے گناہوں والے رجسٹر اس کے دھو دیے جاتے ہیں. اللہ سارے گناہ معاف فرما کے اس بندے کو پھر سے نئی زندگی عطا فرماتا ہے. ان میں ایک عمل حج ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من حج للہ فلا یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. فرمایا جس بندے نے حج کیا اور اس حج کے اندر اس نے کوئی گناہ کا کام نہ کیا، اپنی نظر کی حفاظت کی، اپنی زبان کی بھی حفاظت کی، کوئی کسی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ بن گیا تو گالی گلوچ سے، اس کی دل آزاری سے بچا رہا، زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہیں دی اور اپنی نظر کی بھی حفاظت کی، فلا رفث ولا فلم یرفث ولا یفسق، کوئی فسق و فجور پورے حج کے درمیان اس نے نہیں کیا. تو میرے آقا فرماتے ہیں جس وقت وہ واپس لوٹتا ہے، جب گیا تھا تو نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب حج کرنے کے بعد واپس لوٹتا ہے تو فرمایا وہ یوں لوٹتا ہے جس طرح آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ پہلے دن کا بچہ اس پہ جس طرح کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے. فرمایا اس طرح حاجی جب واپس لوٹتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. وہ یوں ہے جس طرح آج اس کی ولادت ہوئی ہے. رب ذوالجلال اسے پھر پاکیزہ نامہ اعمال اور پاکیزہ اور صاف ستھرا دل اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. پچھلی زندگی کا نامہ اعمال بالکل اس کا دھو دیا جاتا ہے. جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اسلام قبول کرنے تو ہاتھ آگے بڑھایا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنا ہاتھ دیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کروں. حضور نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا اس صحابی نے پیچھے کھینچ لیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبب کیا ہے؟ تم نے خود کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی کہنے لگے کہ محبوب میں اسلام قبول کرنے سے پہلے شرط رکھوں گا پھر اسلام قبول کروں گا. فرمایا بتاؤ تمہاری شرط کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ شرط یہ ہے میں نے حالت کفر میں گناہ بڑے کیے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ پہلے میرے معاف ہوں پھر میں اسلام میں آؤں گا.
تو میرے آقا فرمانے لگے اس میں شرط رکھنے کی حاجت ہی نہیں ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا اسلام لانا ہی پچھلے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو اسلام کی چھتری کے نیچے آ، رب ذوالجلال تیرے دامن کو ستھرا کر دے گا، پاکیزہ کر دے گا۔ جس طرح کفر سے اسلام کے اندر آنے میں بندے کا نامہ اعمال دھل جاتا ہے، بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں حج کرنا بھی بندے کے پچھلے نامہ اعمال کو دھو دیتا ہے، اور نامہ اعمال یوں پاکیزہ ہوتا ہے جس طرح آج وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر جو اس حدیث کے اندر قید لگائی، لفظ ہے من حج للہ، جو حج کرے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ہمارے حج کی ضرورت ہے، ہمارے حج کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اس کی تو کوئی بھی عبادت نہ کرے، رب ذوالجلال کی کبریائی میں، اس کی خدائی میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی حج نہ کرے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے جو بندہ حج کرتا ہے، نیت خالص ہو، یہ نہیں کہ میں حج اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے القابات میں ایک لقب کا اضافہ ہو جائے، میں حاجی نہیں ہوں تو نام کے ساتھ حاجی لگ جائے، میری مشہوری ہو جائے۔ میں اس سبب سے اگر کوئی بندہ اس نیت سے کرتا ہے کہ حاجی مجھے کہا جائے، کوئی دنیاوی لالچ ہو، دنیاوی غرض ہو، تو پھر اس پہ یہ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ نیت اگر خالص ہو، اللہ کی رضا ہو، تو رب ذوالجلال پھر بندے کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس پہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بندہ لاکھوں روپے لگا کے بھی کوئی دنیاوی غرض ہو سکتی ہے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے آج کے حالات کو دیکھ کے میرے محبوب نے اس کی خبر دی۔ فرمایا یأتی زمان علی الناس، میرے صحابہ لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا، یحج اغنیاء امتی للنزہا، فرمایا جو میری امت کے اغنیاء غنی لوگ ہوں گے وہ حج کریں گے محض سیر و تفریح کے لیے، کہیں گے بڑے ملک پھر لیے، سعودیہ میں نہیں گئے، چلو وہاں چلے جاتے ہیں، سیر و تفریح ہو جائے گی۔ میری امت کے اغنیاء جن کے پاس مال ہے، ان کی غرض یہ ہوگی کہ محض سیر و تفریح کے لیے وہ حج کریں گے، اللہ کی رضا، اپنے گناہوں کی بخشش، یہ ان کی کوئی پیش نظر نہیں ہوگا، محض سیر و تفریح پیش نظر ہوگی۔ اور فرمایا وَأَوْسَاطُهُمْ لِلتَّجَارَةِ، جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں کہ نہ وہ غنی ہیں نہ وہ فقیر ہیں، درمیانے طبقے کے ہیں، فرمایا وہ حج کریں گے لِلتَّجَارَةِ، تجارت کی غرض سے۔ ان کی غرض یہ ہوگی کہ چلو حج کرتے ہیں، ساتھ اپنا مال لے جائیں، ساتھ یہ بھی بیچ دیں گے، یا وہاں سے کوئی کچھ خرید لائیں گے اور یہاں لا کے اس کو فروخت کریں گے، یعنی ان کی نیت تجارت کی ہو، تجارت کی غرض سے گئے ہوں اور پھر ضمناً حج بھی کر لیں۔ تو فرمایا جو درمیانے طبقے کے لوگ ہیں ان کی نیت تجارت کی ہوگی۔ وَقُرَّاؤُهُمْ لِلرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ، اور فرمایا جو میری امت کے علماء ہیں، فرمایا ان میں کچھ ایسے ہیں کہ جو حج کریں گے للرِّيَاءِ، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، محض اس وجہ سے کہ علامہ، فہامہ، مفتی یہ سارا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن ہمارے القابات میں ایک حاجی کا یا الحاج کا جو ہے وہ اضافہ نہیں، تو محض اس وجہ سے کہ شہرت پانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے وہ حج کریں گے۔ فرمایا ان کا رب ذوالجلال کی رضا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، اور حج پہ جتنے جو ہیں وہ جو اجر و ثواب ہیں ان میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ حج پہ اجر و ثواب ان کے لیے ہے جو ان میں سے کسی غرض کے لیے حج نہیں کرتا، محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حج کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہے،
فرمایا میری امت کے جو فقیر لوگ ہیں وہ حج پہ جائیں گے کس لیے؟ فرمایا وہ حج پہ جائیں گے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔ میرے ذہن کے فلک پہ جو بھی سوال چمکے تو میں نے دیکھا تیرے زمانے کی خاک ان کے جواب تحریر کر چکی تھی۔ حج اور عمرہ محض اس وجہ سے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔ آج یہ صورتحال یعنی دیکھیں تو یعنی پاکستان سے اور ہندوستان سے کثیر لوگ محض اس وجہ سے عمرے کا ویزا لگاتے ہیں کہ وہاں مال اکٹھا کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے۔ اور پہلے اگر آج سے ہم 10 سال پیچھے جائیں تو یہ صورتحال بہت کم تھی، اور آج کل اتنی زیادہ ہے کہ یعنی یوں لگتا ہے کہ جس طرح پاکستان کے سارے مانگنے والے یہیں پہ اکٹھے ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آج کے حالات کو بھی دیکھ رہی تھی، اور وہاں سے باقاعدہ ایجنٹ جو ہیں وہ محض مانگنے والوں کا اس لیے ویزا لگواتے ہیں کہ یہ وہاں جا کے مانگیں گے، اور باقاعدہ طے ہوتا ہے کہ اس میں جتنا مال اکٹھا ہوگا ہم آدھا آدھا کریں گے۔ تو یعنی اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ویزے اور حج اور عمرے کے مبارک سفر کو بھی مال اکٹھا کرنے کا وہ سبب بنائیں گے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ فرمایا ان کا یعنی یہ جو سفر حرمین طیبین جو مبارک سفر ہے اور اس پہ جو اجر و ثواب ہے، جو ان میں سے کسی نیت سے بھی جاتا ہے، انہیں اس کے اوپر ذرہ بھر بھی اجر نہیں ہے۔ جو محض اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جائے، ان میں سے کوئی غرض نہ ہو، تو رب ذوالجلال اس بندے کے صرف حرمین شریفین کے سفر پر ہی اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہیں، یہ 2 عمرے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سارے گناہ معاف فرماتا ہے درمیان والے۔ اور پوچھا گیا کہ محبوب حج کا اجر و ثواب کیا ہے؟ فرمایا والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، فرمایا مقبول حج کی جزا جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ جس کا حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، رب ذوالجلال 100% اس بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے آج کسی کے ذہن میں آئے کہ حج پہ آج اتنا مال خرچ ہوتا ہے، عمرے پہ بھی مال لگتا ہے، تو بظاہر تو دیکھا جائے کہ مال جب بندے کا لگتا ہے حج عمرے پہ تو جو اس نے جمع کیا اس میں سے کمی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی، فرمایا جو اس کام پہ تمہارا مال لگے گا میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ وہ مال تمہیں ضرور عطا فرما دے گا، اس کا بدل تمہیں مل جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے تابعوا بین الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہو، اللہ نے توفیق دی ہے حج اور عمرہ کرتے رہو۔ آئے لوگ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے سے کیا ہوگا، حج فرض کر لیا دوبارہ کیوں جا رہے ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو، فلاں کام کر دو، فلاں کام کر دو، اگرچہ وہ سارے کام بابرکت ہیں، ان پہ بھی اجر و ثواب ہے، لیکن حج کرنا اس پہ جو اجر و ثواب ہے وہ کسی اور کام پہ نہیں۔ جو سفر حرمین شریفین پہ اجر و ثواب ہے، جو قدم قدم پہ اجر و ثواب ہے، وہ کسی اور عمل پہ نہیں ملتا، اگرچہ وہ کام بھی بڑے عظمت والے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ، ہر حج اور عمرہ کرتے رہو۔ کیوں؟ فرمایا فإنہما ینفیان الفقر والذنوب، فرمایا حج اور عمرہ کرتے رہنے سے 2 فائدے ہیں، ایک تو تمہارا فقر ختم ہو جائے گا، دوسرے تمہارے گناہ دھل جائیں گے، فقیری تمہاری ختم ہوگی۔ بندہ سوچے کہ حج عمرہ جب بندہ کرے گا، ہر سال کرے گا، تو مال کے اندر تو کمی آئے گی، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کام پہ مال لگاؤ گھٹے گا نہیں، اس سے تمہاری فقیری دور ہو جائے گی، فقر چلا جائے گا اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تدفعوا میت السوء، اور ایک اجر تمہیں یہ ملے گا، اللہ تمہیں کثرت کے ساتھ حج اور عمرہ کرنے کی وجہ سے
بری موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا. وَعَيْلَةَ الْفَقْرِ اللہ تمہارے فقر کو دور کر دے گا. وَإِنْ أَنْفَقُوا أُخْلِفَ لَهُمْ اور اس پہ جو تم مال خرچ کرو گے رب ذوالجلال اتنا ہی اس مال کا بدل تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دے گا. اور یہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحاج یشفع فی 400 اہل بیتہ حاجی کو اللہ تعالیٰ یہ عظمت دے گا قیامت کے دن حاجی اپنے گھر والوں میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی جو جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے 400 ایسے بندوں کی حاجی شفاعت کرے گا اور شفاعت کر کے انہیں جنت میں لے کے جائے گا جن کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ جہنمیوں کی صفوں میں کھڑے ہوں گے اپنے خاندان میں سے 400 بندوں کی شفاعت کرے گا اللہ اس کی شفاعت سے انہیں جنت عطا فرما دے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید فرمایا آج ہم یعنی حاجیوں کو پیچھے فون کر کے بھی میسج کر کے بھی کہتے ہیں ہمارے لیے یعنی دعا کرنا ہمارے لیے بھی بخشش کی دعا کرنا. تو یہ دعاؤں کا کہنا اور ان سے دعائیں کروانا یہ باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. حضور فرماتے ہیں جب تمہاری ملاقات کسی حاجی سے ہو تو اس کو سلام کرو. سلام ہی نہیں کرو اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرو. صرف مصافحہ ہی نہیں اس کے ساتھ معانقہ بھی کرو. صرف معانقہ ہی نہیں اس سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤ. اس سے اپنے لیے دعا بھی کرواؤ. کب تک؟ فرمایا جب تک وہ اپنے گھر واپس داخل نہ ہو جائے تب تک وہ جو دعا بھی کرے گا اللہ اس کی ہر دعا کو پورا فرما دیتا ہے. فرمایا یغفر للحاج حاجی کی بھی بخشش کی جاتی ہے یعنی حاجی کی اپنی بھی بخشش ہوتی ہے حج کرنے سے. وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُّ اور حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا مانگے میرے آقا فرماتے ہیں اس کی اللہ اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. حاجی خود بھی بخشا جاتا ہے اور جس کے لیے حاجی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے تو رب ذوالجلال اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حج چونکہ بڑی اہم عبادت ہے اور بڑا مبارک سفر ہے تو اس سفر کے لیے مال بھی وہ چاہیے جو مال بھی پاک ہو اور صاف ستھرا ہو. آج لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر کے اور اس طرح مال جو ہے وہ لوگوں کا ہتھیا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج پہ جائیں گے تو سارے ہی معاف ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک ہے اذا قال الملبی جب تلبیہ پڑھنے والا لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھنے والا یہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک وَإِنْدَهُ مَالٌ حَرَامٌ اور حال یہ ہے کہ جو اس نے مال حج کرنے کے لیے لگایا ہے وہ مال حرام کا ہے. اس میں حرام کی آمیزش ہے. کسی کی زمین غصب کی ہوئی ہے کسی کا حق چھینا ہے کسی کا حق مارا ہے بہنوں کا یا بھائیوں کا حق مارا ہوا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں یا حج پہ جاؤں گا تو سارے بخشے جائیں گے. گناہ دو طرح کے ہیں. ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے نماز چھوڑی ہوئی ہے یا اس طرح کے اور گناہ ہیں جن کا تعلق صرف حقوق اللہ سے ہے وہ تو اللہ معاف فرما دے گا. لیکن جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے وہ جب تک بندے معاف نہ کریں اللہ بھی معاف نہیں فرماتا بھلا وہ کعبے سے بھی کیوں نہ ہو کے آ جائے. تو فرمایا وَإِنْدَهُ مَالٌ حَرَامٌ حالانکہ اس کے پاس مال حرام کا ہے. جو احرام پہنا ہے وہ مال حرام کا دے کے اس نے خریدا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ تلبیہ پڑھتا ہے قیل لہ اللہ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. وہ جب بھی لبیک کہتا ہے فرشتہ اس سے کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک تیری کوئی حاضری نہیں تیری کوئی حاضری نہیں تیرے لیے کوئی خوشخبری نہیں تیرے لیے کوئی سعادت نہیں. وہ کہتا ہے لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں میری حاضری لگائی جائے. فرشتہ کہتا ہے لا لبیک تو غیر حاضر ہے تیری کوئی حاضری نہیں تیرے لیے کوئی سعادت نہیں.
وہ عرفات میں ہے، وہ کہہ رہا ہے لبیک اللہم لبیک، فرشتہ کہتا ہے نہیں، بقیہ سب کی حاضری لگے گی، تیری پھر بھی غیر حاضری ہے، اس لیے کہ تو نے حرام مال لوگوں کا غصب کر کے تو یہاں پہنچا ہے۔ بقیہ سب کی دعائیں قبول ہیں لیکن تیری دعائیں قبول نہیں، تو یہاں پہ اپنے جسم کے ساتھ حاضر ہو کر بھی تیری پھر بھی غیر حاضری ہے۔ فرمایا حتی ترد ما فی یدیک، تب تک اس کی اس حاضری کو قبول نہیں کیا جاتا جب تک وہ مال جو اس نے لوگوں کا غصب کیا ہوا ہے، جن کا حق چھینا ہوا ہے، جب تک وہ واپس نہ کر دے اللہ اس کے حج والے سفر کو قبول نہیں فرماتا۔ اور اس میں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جب حج پہ جانا ہے تو یہ ساری چیزیں یہ ذہن میں ہو۔ موضوع تو بڑا طویل تھا کہ حج کے ہر رکن کو بیان کیا جاتا کہ طواف کس کی یاد ہے، صفا مروہ کس کی یاد ہے، وقوف عرفہ، اور یہ ہر رکن کس کی یاد کو تازہ کرتا ہے۔ طویل موضوع تھا، آخری بات کرتا ہوں۔ حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ، کہ جس دن 9 ذی الحج کو حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے رب ذوالجلال سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ میدان عرفات وہ میدان بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میدان عرفات کو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے روز ازل سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے جب رب ذوالجلال نے عالم ارواح میں روحوں سے یہ کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، اے اللہ کیوں نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس وقت ساری روحیں جس مقام پہ اکٹھی تھی وہ میدان عرفات تھا، جس جگہ پہ اکٹھے ہو کر تمام روحوں نے اللہ کی وحدانیت کا اور رب کے رب ہونے کا گواہی دی تھی، وہ میدان عرفات تھا۔ تو آج حاجی جس وقت یعنی میدان عرفات میں جاتے ہیں تو یہ ایمانی تقاضا ہے کہ جہاں سے بندے نے اپنے ایمان کا یہ کہا تھا کہ اللہ ہمارا تجھ پہ ایمان ہے، ہم تمہیں اپنا خالق مانتے ہیں، تمہیں رب مانتے ہیں، تو یہ میدان عرفات اس پرانی یاد کو بھی تازہ کرنا ہے کہ اے اللہ عالم ارواح میں ہم نے تمہیں رب ماننا ہے، اب یہاں عالم دنیا میں بھی آ کر ہم تمہیں اپنا رب مان رہے ہیں۔ میدان عرفات میں جس وقت لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجۃ الوداع کے موقع پر جب صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ میدان عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں مبارک ہو، ابھی ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور حضرت جبریل امین نے میدان عرفات والوں کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جبریل اللہ کا سلام لے کے آئے۔ اب دیکھو سلام کا معنی کیا ہے، ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو مطلب کیا ہے تم پر سلامتی ہو، سلامتی دینی کس نے ہے؟ سلامتی دینی کس نے ہے؟ اللہ نے دینی ہے نا، یہی کہتے ہیں نا السلام علیکم تجھ پہ سلامتی ہو ورحمت ہو، تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو۔ تو جس نے سلامتی دینی ہے وہ کہتا ہے اے میدان عرفات والو تم پہ سلامتی ہو، سلامتی دینے والا کہہ رہا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ تو ذرا تصور تو کرو، ایک ہیں ہم کہیں اے اللہ ہم پہ سلامتی فرما، ایک سلامتی دینے والا کہے تم پہ سلامتی ہو، تو تصور کرو کہ وہ عظمت وہ مقام کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا محبوب یہ بتائیں یہ سلام صرف آپ کی نسبت کی وجہ سے آج ہمارے لیے آیا ہے یا ہمارے بعد جو بھی میدان عرفات میں آئیں گے ان کے لیے یہ سلام آتا رہے گا؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میرے صحابہ تمہارے لیے بھی ہے، اور قیامت تک میرے جو غلام بھی میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو اکٹھے ہو کر رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، ہر ایک کے لیے اللہ کا یہ سلام آتا رہے گا۔ اور قیامت تک اگرچہ آج ہم اس سلام کو نہ سنیں لیکن ہمیں اپنے کانوں پہ اتنا یقین نہیں جتنا نبی کے فرمان پہ یقین ہے۔ آج بھی رب ذوالجلال کا سلام حاجیوں کے لیے آج بھی ہے، اور رب ذوالجلال کا یہ خاص انعام اور خاص تحفہ ہے
جو ہر سال میدان عرفات میں رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، وہ حج کرنے کے لیے میدان عرفات میں تھے تو دیکھا کہ وہاں کا منظر بڑا روحانی اور پرکیف منظر ہے کہ ہر طرف سے لوگ گر گڑا کے اپنے نامہ اعمال کو یاد کر کے، گناہوں کو یاد کر کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ ہر طرف سے چیخو پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور استغفار کی صدائیں بلند ہیں، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو پاس ان کے کچھ لوگ تھے، تو آپ ان کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ یہ بتاؤ، ارأیتم لو ان ہؤلاء ساروا الی رجل فسألوا دانکا کان یردہم، مجھے یہ بتاؤ یہ جتنے لوگ یہاں پہ جمع ہیں، اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کے کسی دنیا دار کے دروازے پہ چلے جائیں اور جس طرح یہاں میدان عرفات میں رو رو کر رب سے مانگ رہے ہیں، اگر اسی طرح گڑ گڑا کے رو کے یہ سارے لوگ کسی دنیا دار کے دروازے پہ جا کے دستک دے کے، دانکن کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ، پورا درہم بھی نہیں، درہم کا چھٹا حصہ، فرمانے لگے دنیا دار کے دروازے پہ دستک دے کے یہ سارے لوگ یہ سوال کریں کہ ہمیں درہم کا چھٹا حصہ دے دو، تو قاضی فضیل بن عیاض کہتے ہیں مجھے بتاؤ وہ دنیا دار وہ درہم کا چھٹا حصہ دے گا کہ ان کو واپس لوٹا دے گا؟ لوگ کہنے لگے کہ درہم کے چھٹے حصے کی تو ویلیو کوئی نہیں، حیثیت ہی کوئی نہیں، جب لوگ اس طرح گڑ گڑا کے مانگیں گے تو وہ تو فوراً دے دے گا، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو قاضی فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے واللہ للمغفرۃ عند اللہ اہون من اجابۃ رجل لہم بدانک، فرمایا سنو اللہ کی قسم، رب ذوالجلال ان سب کو بخش دے، اللہ کے لیے یہ کام اس سے بھی آسان ہے کہ درہم کا چھٹا حصہ دینا جتنا اس بندے کے لیے دینا آسان ہے، اللہ کے لیے ان سب کو بخش دینا اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ جب اتنا گڑ گڑا کے کسی دنیا دار سے مانگا جائے وہ دنیا دار انہیں خالی نہیں لوٹاتا، تو میرا رب تو اس سے کہیں بڑھ کے کریم ہے، اس سے کہیں بڑھ کے رحیم ہے۔ اگر رب کی بارگاہ میں یہ سارے لوگ اس طرح گڑ گڑا کے مانگے، اللہ سب کو بخش دے، سب کو جنت میں بھیج دے۔ فرمایا اللہ کی یہ بخشش درہم کے چھٹے حصے سے بھی کہیں زیادہ آسان ہے، کہیں زیادہ ہلکی ہے، یعنی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنا اس دنیا دار کے درہم کے چھٹا حصے دینے سے آتی ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال سب کو بخش دے، اللہ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ خلق کائنات ہمیں بھی یہ سعادت عطا کرے، وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، وقوف منی، رب ذوالجلال ہمیں بھی یہ سعادتیں عطا فرمائے۔